الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذالک لآیات للعالمین، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا بنانا، تمہارے لب و لہجہ اور رنگوں کا الگ الگ ہونا، اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون، اور اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا یعنی لیٹنا، نیند کرنا رات میں، اور دن میں اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ الروم کی آیات مبارکہ 22 اور 23 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، جس سے یہ جتلانا مقصود تھا جب اس کی ایسی قدرت ہے تو پھر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں پیدا کر دینا کیا مشکل ہے، کیونکہ کفار لوگ کہتے تھے جو آخرت کے منکر ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اسی سلسلہ میں مزید قدرت کی نشانیوں کا ذکر ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا اور بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان بنائے اور زمین پیدا کی، یعنی وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے، یعنی ان کا عدم سے وجود میں لانا، پھر ایک اٹل ضابطے پر ان کو قائم رکھنا، اور بے شمار قوتوں کا ان کے اندر انتہائی تناسب اور توازن کے ساتھ کام کرنا، آسمان کا اس قدر بلند اور کشادہ ہونا، اور پھر اس میں لاتعداد ستاروں اور سیاروں کا وجود ہونا، جن میں بعض کا چلنا پھرنا ہونا اور بعض کا ایک جا ثابت رہنا، زمین کو ایک ٹھوس کثیف شکل میں بنایا، پھر اس میں پہاڑ، میدان، جنگل، دریا، سمندر، ٹیلے، پتھر اور درخت وغیرہ جمانا، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر نہ ماننے والا نہ مانے تو اس کو ہم نہیں منوا سکتے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔ پھر اس دنیا میں لاتعداد آدمی پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہر انسان کا رنگ و روپ اور نقشہ الگ الگ ہے، اور ہر ایک کا لب و لہجہ بھی جدا ہے، یعنی واختلاف السنتکم والوانکم، اور ہر ایک کا لب و لہجہ بھی جدا، ہر ایک کی زبان بھی جدا، ہر ایک کا رنگ بھی جدا، باوجود اس کے سب کے قواعد یکساں ہیں۔
نہ منہ اور زبان کی ساخت میں کوئی فرق ہے، سب منہ سے بولتے ہیں، سب کی آنکھیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ جسم اور دماغ کی ساخت میں کوئی فرق ہے، مگر کوئی دو آدمی ایسے نہ ملیں گے جن کا لب و لہجہ، بول چال، تلفظ، طرز تکلم بالکل یکساں، حتیٰ کہ آپ تو اس ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ جتنے بھی انسان ہیں جب آپ ان کی انگلیاں کے نشان لیتے ہیں یا انگوٹھوں کے سے تھم لیتے ہیں تو سب کے مختلف ہے، اربوں کی تعداد میں کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو اللہ نے پہلے بتا دی۔ جس طرح ہر آدمی کی شکل و صورت اور رنگت وغیرہ دوسرے سے ممتاز ہے، ایسی آواز ہے، لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہے۔ لاکھوں آدمی اگر جمع ہو جائیں ایک ملک کے، ایک زبان کے، ایک کنبے کے، ایک قبیلے کے، ایک خاندان کے، لیکن ناممکن ہے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا۔ ایک باپ کے بیٹے ہیں، ہر ایک کا مزاج اپنا ہے، ہر ایک کا رزق اپنا ہے، کس طرح اسے مل رہا ہے۔ کوئی ایک باپ کا بیٹا امیر ہے، ایک باپ کا بیٹا غریب ہے، ایک محلات میں رہ رہا ہے، ایک محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے اور اس میں نشانیاں ہیں، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، سمجھنے کا اختلاف، حالانکہ اعضائے جسمانی کے اعتبار سے سب یکساں ہیں، سب کا ایک منہ، سب کی دو آنکھیں، سب کا ایک ناک، سب کے دو کان، سب کی ایک پیشانی، دو ہونٹ، دو ہاتھ، دو پاؤں وغیرہ موجود ہیں، تاہم ایک سے ایک علیحدہ ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نشان اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے۔ اگر آدمی نہ ماننے پر ہے تو نہیں مانتا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ کہ انسان کے سونے اور آرام کرنے کے لیے رات بنائی، یہ بھی نشانی ہے، اور کام کرنے کے لیے دن بنایا۔ انسان دنیا میں مسلسل محنت نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چند گھنٹوں کا آرام کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پھر وہ فریش ہو کر، تر و تازہ ہو کر پھر چند گھنٹے محنت کرنے کے لیے اسے قوت مل جائے، اسے توانائی مل جائے۔ اس غرض کے لیے اس قادر مطلق نے نیند پیدا فرمائی جس سے تکان دور ہو جاتی ہے، جس سے آرام مل جاتا ہے، جس سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور رات و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے سونے کے لیے قدرت نے رات بنائی اور کام کاج اور تلاش معاش کے لیے دن کو پیدا کر دیا جو رات کے بالکل خلاف ہے، اپوزٹ ہے، جس میں انسان اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے کام لے کر اللہ کے فضل کی تلاش کرتا ہے۔ یقیناً سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے یہ چیزیں نشان قدرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح سمجھنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مسلمان زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ مسجدوں کو گرانے کے لیے حکم دے رہے ہیں یا ان کو ہدایت دے یا ان کو عبرت کا نشانہ بنائے، کافر تو کافر ہوتا ہے جس کو مسجد سے چیڑ ہوتی ہے۔ اگر مسلمان بھی
اگر ایسے ان کے پاس اختیارات آ جائیں اور مسجدوں کو وہ حکم دیں کہ ان کو پارک بنا دیا جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور آنے والی زندگی ہمارے لیے آسان فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.